کئی ایک ایسے ہیں کہ جنہوں نے تحریک آزادی کشمیر کی خاطر اپنے عزیز و اقارب کو قربان کیا، کئی ایسے ہیں جنہوں نے بذات خود میدان کارزار کے اندر ایک لمبا عرصہ کام کیا، اور کتنے ہی ایسے ہیں جنہوں نے دعوت کے میدان میں کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ میرے محترم بھائیوں، آپ یقیناً مخلص بھی ہیں، آپ یقیناً امت کا اور تحریک کا درد بھی رکھتے ہیں، لیکن جب تحریکوں پر اتار چڑھاؤ آتا ہے، جب تحریکوں پر مشکل حالات آتے ہیں، جب تحریکوں پر پابندیوں کے دن چل رہے ہوتے ہیں، بہت سارے مخلص لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، بہت سارے درد رکھنے والے بھائی بھی پاؤں پیچھے کھینچنا شروع کر دیتے ہیں۔ آج کی ہماری تربیتی نشست کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ آپ بھائیوں کو دوبارہ کام کے اوپر کھڑا کریں، سہارا دے کر، حوصلہ دے کر، ہمت دے کر، استقامت کے ساتھ، تحریک کے ساتھ کھڑا کریں۔ اور یقیناً اگر آج کی اس نشست میں جانے سے پہلے ہم نے اگر اس عزم کا اعادہ کر لیا کہ انشاءاللہ العزیز حالات جیسے بھی ہوں، سخت ہوں یا آسان ہوں، تنگیاں ہوں یا آسانیاں ہوں، پابندیاں ہوں یا عام حالات ہوں، ہم اہل کشمیر کسی بھی صورت انشاءاللہ العزیز اپنی تحریک سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اس لیے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت بھی یہی رہی ہے کہ آپ پر جتنے بھی سخت حالات کیوں نہ آئے ہوں، آپ نے کبھی بھی استقامت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، آپ نے کبھی بھی پس قدمی اختیار نہیں کی، آپ کے پاؤں میں کبھی لغزش نہیں آئی، آپ کے پایا استقلال میں کبھی کمی نہیں آئی۔ اٹھا کر دیکھیں سیرت احد کے میدان میں، جب عین دشمن کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی صفیں آمنے سامنے تھی، مشکل اور مصیبت کو دیکھ کر 300 لوگ مسلمانوں کی صفوں سے علیحدہ ہو گئے۔ بہانہ کیا بنایا؟ بہانہ یہ بنایا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ آپ نے ہمارے مشورے پر عمل نہیں کیا۔ ہم نے آپ کو کہا تھا مدینے کے اندر رہ کر لڑنا ہے، آپ مدینے سے باہر نکل کر احد کے دامن میں آ کر کھڑے ہو گئے، آپ نے ہمارا مشورہ نہیں مانا، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہو سکتے؟ اللہ کی قسم، میں کتنے ہی ایسے بھائیوں کو دیکھتا ہوں جب کام کے لیے ان کو کہا جائے، جب میدان میں نکلنے کے لیے کہا جائے، دعوت کے میدان میں کام کرنے کے لیے کہا جائے، اسی طرح کے بہانے بناتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے، اب آپ کے اور ہمارے راستے جدا ہو چکے ہیں، اس لیے کہ جو ہم آپ کو کہہ رہے ہیں آپ وہ نہیں مان رہے، آپ اور طریقہ اپنا رہے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر میرے لیے، دین کے لیے، اسلام کے لیے نہیں لڑ سکتے، کم از کم مدینے کے دفاع کے لیے تو لڑو، بڑا سمجھایا۔ لیکن منافقین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہیں سنی، اور عین میدان جنگ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ان سے علیحدہ ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقیوں کو مخاطب کر کے کہا
تم میں سے کوئی اور بھی اگر میدان چھوڑ کے جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے، جو جانا چاہے چلا جائے۔ محمد کافروں کے مقابلے میں اکیلا لڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔